اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر برتہا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول رحمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ زیادہ لوگ ان میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسرا فراغت کے لمحات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت وہ جوہر نصیب کیا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور جو مختصر عرصہ حیات ہمیں میسر ہے اس میں اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ اشخاص اور وہ قومیں جو اپنا وقت برباد کر دیتی ہیں وہ دنیا سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم اپنا وقت برباد کریں تو تنزل اور زوال کا شکار ہوں گے، اور بحیثیت فرد ہم اپنا وقت برباد کریں اور فراغت کے، صحت کے لمحوں کو ہم قیمتی نہ جانیں اور ان کو اچھے مصرف میں استعمال نہ کریں تو پھر ہم بحیثیت فرد قوم سے پیچھے رہ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وقت کی قدردانی کا سبق دیا اور ہمیں ایک ایک لمحہ زندگی اور ایک ایک لحظہ حیات پھونک پھونک کے گزارنے کا حکم نامہ صادر کیا۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4000 حدیثیں۔ زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو بھی میں نے الگ کر دیا۔ جن احادیث سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے میں نے ان احادیث کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔
ان 800 احادیث رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں۔ ان 4 حدیثوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لیں، فراغت کے لمحے جو ہمیں میسر ہیں، صحت عافیت کی گھڑیاں دستیاب ہیں، ان کو ہم کس طرح بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کی قیمتی سانسوں کو اور زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اور کثرت کے ساتھ لوگ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ امام شافعی فقہ کے بہت بڑے امام اور مقتدا تھے، لیکن آپ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت امام شافعی نے جو جواب دیا وہ بڑا دل نشین تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں بشر حافی کے پیچھے اس لیے دوڑتا ہوں کہ شافعی جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو حضرت بشر حافی جیسے فقیروں کے پیچھے امام شافعی علیہ رحمہ دوڑا کرتے تھے، ان کی خدمت اور ان کی صحبت پاتے تھے اور ان سے قیمتی موتی لیا کرتے تھے جو ان کی زندگیوں کا نچوڑ تھا۔ فرماتے ہیں، فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وقت کاٹیں اور وقت کو اچھے مصرف میں گزاریں، اور وہ ہمارے مطابق گزر رہا ہو اور ہم اس سے فوائد حاصل کر رہے ہوں، یا یہ کہ لا ابالی میں، اوارگی میں وقت ہمیں کاٹ رہا ہو اور ہم وقت کے رحم و کرم پہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں، ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا کہ الوقت سیف قاطع، اور دوسری بات فقیروں کی جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ ہے کہ نفس کو اچھائی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برائی کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے مصروف کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی زندگی کی جو ہے وہ بامقصد بن جائے، اور ہم ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے اور وقت کی ان اکائیوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنی نجی زندگی کو، اپنی اخروی زندگی کو اور اپنی معاشرتی زندگی کو سنوار سکے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے اور سنہری گھڑیاں برباد کر دیتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں اس وقت جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ یہ آج تمہیں میسر ہے، کل میسر نہیں ہوں گی، پھر اس وقت پچھتائیں گے جب پچھتانے سے سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج زندگی کی قیمتی سانسیں چل رہی ہیں، اور آج ہم اپنے وقت کو بہتر استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن کل دارالعمل نہیں ہوگا، دارالجزا ہوگا۔ اس وقت پچھتائیں گے، کاش کہ ہمیں دوبارہ وہ زندگی نصیب کر دی جائے تو ہم اس کو بامقصد گزاریں، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ تو آج قیمتی گھڑیاں وقت کی جو ہمیں میسر ہیں، صحت اور فراغت کے جو لمحے ہمیں حاصل ہیں، ان کو بھرپور انداز میں، منظم انداز میں بسر کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا، جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو۔ آج جوانی ہے، آج طبیعت کے اندر چستی ہے،
آج سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھائیں گے تو سرور اور لذت نصیب ہوگی. آج ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل نہیں ہوگا. آج اگر جوانی کے ایام کو عبادت میں بسر کر دیں گے تو وہ آخرت کا اور قبر کا خزانہ بن جائے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے قیمتی ایام جوانی کو برباد کر دیا، آوارگی کے اندر اور خواہشات کی رو میں بہ کر ضائع کر دیا، تو پھر پچھتاوا ہوگا بڑھاپے میں بہت کچھ کرنا چاہیں گے، لیکن اس وقت انسان کی طبیعت اور انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء و جوارے ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایام جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو. پھر ارشاد فرمایا صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو. آج صحت کی گھڑیاں میسر ہیں، تو صحت کے ایام میں ہم جو بھی اعمال خیر کر سکتے ہیں اپنی دنیا اور اپنے دین کی منفعت کے لیے، وہ ہمارے پاس وقت ہے. لیکن کل یہ وقت نہیں ہوگا. جب بیماری نے حملہ کر دیا تو پھر ہم بے بس ہوں گے، پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وغنا کا قبل فقر کا، تیسری بات ارشاد فرمائی، غنا کے لمحوں کو، دولت مندی کی گھڑیوں کو محتاجی اور فقر کے لمحوں سے قبل غنیمت سمجھ لو. وقت ایک ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی غربت کبھی امارت، گاہے خنداں گاہے گریاں. تو اس لیے آج اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو عیش و عشرت میں نہ ضائع کریں، بلکہ اس کو دکھیوں، لاچاروں، پریشان حالوں اور معاشرے کے یتامى، مساکین اور پریشان حالوں کی مدد کے لیے صرف کریں. جو خوشحالی کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اللہ بدحالی کے لمحوں میں اسے فراموش نہیں کرتا. تو آج اگر دولت ہے تو اس دولت کا صحیح مصرف کیا جائے. تیسری بات ارشاد فرمانے کے بعد رسول کریم نے ارشاد فرمایا وہ فراغہ کا قبل شغلک، اور فراغت کی گھڑیوں کو تم مصروفیت کے لمحوں سے قبل غنیمت سمجھو. اور پھر ارشاد فرمایا وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کی گھڑیوں کو، لمحات کو موت سے قبل غنیمت سمجھو. آج زندگی ہے، کل زندگی نہیں ہوگی، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھا جائے. آج ہمیں دنیا کے اوپر جو وقت میسر ہے، جو گھڑیاں، جو ساعتیں نصیب ہیں، ان کو اگر ہم نیکیوں میں گزاریں گے تو کل اس کا اجر اور صلہ ہم آخرت کے اندر پائیں گے. اور اگر آج قیمتی گھڑیاں ہم نے برباد کر دیں تو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے لا يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ من ربهم لم یذکر اللہ، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد بھی ایک پچھتاوا ہوگا. اور وہ کیا ہوگا کہ وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں بسر نہیں ہوئے، وہ گھڑیاں، وہ لحظات جو یاد الہی کے بغیر گزرے گئیں، وہ کیوں گزری؟ کاش کہ وہ لمحات بھی ہم یاد الہی میں بسر کیے ہوئے ہوتے. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی جو مہلت دی ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں. اپنے آپ کو منہیات سے، ممنوعات سے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اپنے آپ کو روک لیں، روزہ رکھ کے زندگی گزاریں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ حضرت شیخ خطلی علیہ رحمہ نے ایک بڑی پتے کی بات کی، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پہ ہمارے سامنے ہے. آپ فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو گزر جائے گا دن، جتنا بھی لمبا ہو بالآخر بیت جائے گا. تو ہمیں زندگی کی ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ایسے انداز میں گزارنا چاہیے کہ ایک ایک لہجہ اور ایک ایک لمحہ ہمارا مرتب اور منظم ہو اور نیکی کے نور سے مزین اور مالا مال ہو. آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا. وقت کی قدر کیجئے اور آخرت کے لیے تیاری کیجئے. وقت کی قدردانی کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا طرز عمل انتہائی خوبصورت رہا ہے، اور انہوں نے اپنے وقت کو انتہائی منظم اور مرتب طریقے سے بسر کیا.
انہوں نے اپنی ساری توجہ مرکوز اس بات پہ رکھی کہ اس قیمتی وقت کو کیسے گزارنا ہے تاکہ اس وقت کے بدلے میں ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کو جانے کی تلقین کی، فرمایا کہ کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کو ملنے کے لیے ان کے ہاں یمن میں تشریف لے گئے۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضور کا سلام دیا اور حضور کا پیغام دیا تو حضرت اویس کرنی بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت سے پیش آئے اور آنکھیں نمناک تھی اور بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ حضور کے لبوں پہ کیسے آیا کہ اویس کو میرا سلام دینا۔ تو بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ عرصہ آپ نے وقت دیا اور پھر فوراً ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے حضرت اویس کرنی نے کہا کہ اچھا تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حشر کے دن ملاقات ہوگی، اور روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ تو اتنی اہم شخصیات ملنے کے لیے آئی ہیں، لیکن انہوں نے جو ضروری ان سے ملاقات تھی وہ کی اور باقی اپنا وقت یاد الہی میں گزارنے کے لیے ان سے معذرت کی اور جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کتنی روشن مثال ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں کہاں برباد کر دیتے ہیں اور جہاں بیٹھے پھر جم گئے اور قیمتی گھڑیاں ہماری برباد ہوتی رہیں اور ہم اپنا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ جو ہے وہ کس طرح برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے جن لوگوں نے کام کیا ہے، بڑی بڑی کتب تصنیف کی ہے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے وقت کو مرتب اور منظم کیا، اور ایک ایک شخص نے اتنا کام کیا کہ آج بڑے بڑے ادارے بھی اتنا کام نہیں کر پاتے۔ امام غزالی کی مثال آپ لے لیں کہ انہوں نے تھوڑے عرصے کے اندر وہ کام کر دکھایا، آج دنیا ورطہ حیرت میں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کیا، اور سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ وقت ہی ہے۔ تو اپنا وقت برباد کر کے ہم اپنی بربادی کا سامان نہ کریں، بلکہ اس وقت کو مرتب اور منظم انداز میں بسر کر کے اس کی قدردانی کریں۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم بھی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ یہ دو نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت کے لمحات، دوسری فراغت کی گھڑیاں۔ تو ہمیں کم از کم حضور علیہ السلام جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، جو حضور علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، اس حدیث کا منشا اور مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدردانی کریں اور دیکھیں کہ ہمارا وقت برباد نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے، اور یہ وہ مبارک اور پر نور مہینہ ہے کہ جس کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم اپنے دامن کو تنگ پاتے ہیں، اور اس مہینے میں جو رحمتیں ہیں وہ فراواں ہیں۔ ہم سمیٹتے سمیٹتے اس ماہ نور کے برکات کو، اس کی رحمات کو اور اس کے اجالوں کو، اپنے دامان نگاہ کو تنگ سمجھتے ہیں، اور یہ مہینہ اپنی رحمتیں، اپنی رعنائیاں اور اپنی برکتیں ہمارے اوپر لٹاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ سیام میں کیا ہے تو وہ آرزو رکھے کہ پورا سال ہی ماہ سیام رہے۔ یہ اتنی رحمتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ اہل ایمان کو اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ روزہ لغت میں امساک یعنی رک جانے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک بقصد عبادت، اکل و شرب اور عمل زوجیت سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روح البیاں میں لکھا ہے کہ ملک تیمورس ثالث کے زمانے میں قحط پڑا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم نامہ دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کے قحط زدہ علاقوں کو بھیجیں۔ قوم نے اس حکم نامے کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں کے لیے محفوظ کرتے اور ان تک پہنچاتے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے اس عمل کو ہم پسند کرتے ہیں اور اس کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں سب پر روزہ فرض رہا۔ قدیم رومن اور ہندو تاریخ کے اندر بھی روزہ داروں کے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 روزے رکھنا یہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح تورات کے اندر اور موجودہ انجیلوں کے اندر بھی روزہ داروں کی
تعریف موجود ہے۔ مسلمانوں پر باقاعدہ روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری کو۔ اس سے قبل بھی روزے رکھے جاتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھے جاتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ سن 2 ہجری کو روزے فرض ہوتے ہیں۔ اس طرح فرضیت روزہ کے بعد حضور کی حیات طیبہ میں کل 9 مرتبہ ماہ صیام آیا۔ 7 رمضان المبارک 29 کے تھے اور 2 مہینے 30 کے ہوئے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا، یہ کیا غرض رکھتا ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ نے ماہ صیام میں اہل ایمان کے رزق کو برکت دی ہوتی ہے، وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس مہینے میں یہ فاقہ کشی کیا مقصود رکھتی ہے اور اس کا حکم نامہ ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے ہمیں فاقہ کشی کا حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے۔ بچہ بھوک سے تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے مستعد اور فعال ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر تک بچے کی بھوک ختم نہیں ہو جاتی، اس کی پیاس مٹ نہیں جاتی، اتنی دیر تک ماں کے دل کو قرار نہیں ملتا۔ تو ایک ماں جو اولاد سے پیار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے، وہ گوارا نہیں کرتی، تو جو مالک بندے کا خالق ہے وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے؟ ماں کی محبت اپنی جگہ پہ، اولاد کے لیے اس کے سینے میں محبت کے رکھے ہوئے جذبات اپنی جگہ پہ، تڑپتی ہوئی ممتا اس کے لیے وہ اس کے قلبی جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن ماں نے بچے کو جنم دیا ہے تو مالک تو بچے کو خلق کیا ہے، تو جب جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جو خالق ہے اس کی محبت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا مالک کیسے گوارا کر لے گا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی کاٹے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بچہ بیمار ہو گیا، ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے جو دوا لکھی وہ کڑوی تھی، ماں زبردستی اس کا حلق کھولتی ہے اور اس میں کڑوے سیرپ کے قطرے ٹپکاتی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے دل کو قرار ملتا ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کر سکتی، اور اب بیٹا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت آ رہی ہے۔ کیا اس کی ممتا چھن گئی؟ اس کا پیار رخصت ہو گیا؟ تو جواب نفی میں ہوگا کہ اس کی ممتا رخصت نہیں ہوئی، اس کا پیار بدستور اسی طرح موجود ہے، وہ اسی طرح اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن اس کا جو اطمینان ہے وہ حقیقت کو جاننے کی وجہ سے ہے۔ بچہ نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تو ماں اس کڑوے گھونٹ پینے پر بچے کی تکلیف کو پس پش ڈال رہی ہے، اور اس کی نگاہ جو ہے وہ اس کے نتیجے پر ہے جو شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے، لیکن وہ اس کے باوجود بھوک اور پیاس کاٹنے کا حکم نامہ ارشاد فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ مالک جانتا ہے کہ اگر اس نے بھوک اور پیاس کاٹ لی تو اسے تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔
اب ان دونوں میں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ انسان کو تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن جب شیطان خود بہکا اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، تو وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اور شیطان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اس نے اندر سے سر اٹھا کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو نفس شیطان کو بھی ورغلانے والا ہے اور یہ شیطان کا بھی بڑا ہے۔ اس لیے ہماری تنہا اور ناتواں اور کمزور جان کا دو دشمنوں سے مقابلہ ہے، ایک نفس سے اور دوسرا شیطان سے، اور تنہا جان نے دونوں کا بیک وقت مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ نفس بھی ہمارے اندر کو لوٹ رہا ہے اور شیطان بھی مسلسل ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ بڑا دشمن نفس ہے اور یہ اندر کا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، اس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو، یہ اندر کا دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنی زبان کے اوپر لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، تو ساری زندگی یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دوں گا۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے وہ دیگر الفاظ کا سہارا لیتے اور یہ لفظ ساری زندگی انہوں نے زبان پہ نہیں آنے دیا۔ اچھا، ایک بندہ کہنے لگا کہ ان کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آتا؟ میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور جا کے حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا، تو کہوں گا کہ جیسے بھی لبوں پہ لفظ تو آ گیا۔ بزرگ بھی بصیرت والے تھے، سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں کیا کھوٹ ہے۔ فرمانے لگے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، سلام پھرے گا تو اس پہ بات ہوتی ہے۔ خیر نماز پڑھی، سلام پھرا تو خود ہی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے۔ فرمایا اسی چیز نے اسے برباد کیا۔ تو میں جو ہے، جو نفس ہے، یہ شیطان کا بھی بڑا ہے۔ ماہ سیام میں اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ مہربانی کرتا ہے، اذا دخل رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور جہاں 2 صفیں ہوتی تھیں وہاں 10 صفیں تراویح میں ہو رہی ہیں، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے۔ لیکن کئی برائیاں آج بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ 2 دشمنوں سے تنہا اکیلی ناتواں جان کا مقابلہ تھا، ایک دشمن ہمارا باندھ دیا گیا، ایک دشمن ہمارا باقی ہے۔ اب ہم نے صرف نفس سے مقابلہ کرنا ہے، نفس سے مقابلہ کر لیں گے، اس کو قابو میں لے آئیں گے تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیطان کو اگر نفس ساتھ نہ دے تو شیطان انسان کو نہیں بگاڑ سکتا، یہ نفس اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم شیطان کے چھٹنے سے قبل اپنے نفس کو قابو میں کر لیں۔ اب نفس کیسے قابو میں ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا۔ تو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ اس کے بارے میں ہمیں کیمیا نسخہ بتاتے ہیں، اور شیخ فرید الدین عطار کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی جس کو اپنا پیر مانا، ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، وہ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خمے یک کوچ عام، عشق کے 7 شہر حضرت فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ تو شیخ رومی جیسے بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں تو وہ تصوف کا امام اور وہ مقتدی نفس کشی کے ہمیں طریقے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس کو قابو میں کرنا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو، خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 اسلحے اگر تمہارے پاس ہو جائیں تو پھر نفس کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ تو بھوک کے ذریعے نفس کشی کی جا سکتی ہے، اور ماہ سیام میں ہمیں بھوکا رکھ کر کے
نفس کشی کا درس دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فوراً نکاح کر لے، یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو بھوک سے نفس کا مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو شیطان چھٹ کے بھی پھر کچھ نہیں کر سکے گا اگر ہم اپنا نفس قابو میں کر لیں گے، لیکن اگر نفس اسی طرح آوارہ رہا تو شیطان تو بندہ ہوا پیچوتاب کھا رہا ہے کہ ذرا چھٹ لوں، عید کے دن ہی تم سے نپٹ لوں گا، اور یہ جو مہینے بھر کی نیکیاں ہیں وہ ایک دن ہی لوٹ لوں گا، بلکہ چاند رات ہی تمہارا صفایا کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کی تہذیب کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایک اور نور عطا فرماتا ہے، اور وہ نور ہے کہ اگر وہ روحوں میں اتر جائے، باطن میں گھر کر جائے، تو پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس تصور کو اپنے اندر اس قدر مضبوط پاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماہ سیام میں کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، زبان کانٹا ہے، حل خشک ہے، دروازہ بند ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی پاس نہیں ہے، بندہ اس کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی حلق سے نیچے قطرہ اتر نہ جائے، تو وہ ڈرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ ماہ سیام کا نور ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آج کل لمبے دن ہیں تو دوپہر کے وقت وہ پھول جیسے بچے مرجھا جاتے ہیں، تو مائیں انہیں تنہائی میں لے جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ بچے کوئی نہیں دیکھ رہا، تم پانی پی لو، یہ لوگ کھانا کھا لو۔ تو وہ بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء مراقبات کے ذریعے سے منزلیں حاصل کرتے ہیں، ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ وہ نور چھڑک دیتا ہے، اور ایک بچہ بھی پانی پیتے کھانا کھاتے احتیاط کرتا ہے، اور ہم بھی اس بات میں بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے دوران وضو بھی نہ اتر جائے۔ تو یہ نور جو عام دنوں کے اندر ہمیں محنتوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کو چھڑک دیتا ہے۔ کاش کہ اس کو اپنی روح میں اتار لیں، اپنے باطن میں اتار لیں، اور اس کو تہذیب نفس کا ذریعہ بنا لیں۔ اور پھر جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی وہاں یہ اجالا پہنچتا ہے، جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا وہاں یہ نور پہنچتا ہے، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی وہاں یہ اجالا پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر بند کوٹھنی میں بھی گناہ مشکل نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جب سارے دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب قدموں میں حسن خود بچ رہا ہے، آرزویں ہیں کہ دیوانی ہیں، خواہشات ہیں کہ مچل رہی ہیں، اور حضرت یوسف جوان ہیں، قد رانا رکھتے ہیں، اور حسن قدموں میں خود بچنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن قال معاذ اللہ، فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہی عقیدہ ہے جو روشنی دیتا ہے، اور حضرت یوسف زلیخا کو جواب دیتے ہیں تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہ سے چھپ گئی، اور موٹا کپڑا ڈال کر اس بے جان بت سے بھی حیا کرتی ہے، اس کی آنکھوں کے آگے بھی تو نے کپڑا کر لیا، اس سے بھی تو حیا کرتی ہے، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کو جذب کر لیں، اس کو روح میں اتار لیں۔ ہم کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آنکھ بھٹک رہی ہے اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جب خیال بہک رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جب سوچیں آوارہ ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ تمام معاملات زندگی میں پھیلا لے، اور پھر وہ صرف ماہ سیام میں نہیں دیکھتا، ماہ سیام کے علاوہ جو ایام اور مہینے ہیں اللہ ان میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو ان حدود سے ورا ہے۔ تو پھر جب یہ یقین ہمارے ساتھ لگ جائے گا تو پھر ہمارے لیے جرم مشکل ہو جائے گا بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو ماہ سیام میں اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو کمزور کریں، ہم اپنی زبان کو جو ہے وہ بیہودہ باتوں سے، جھوٹ سے
اور قول زور سے محفوظ فرمائیں۔ خود ارشاد فرمایا حضور نے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ ہم فاقہ کشی کے ذریعے سے نفس کو بھی کمزور کر رہے ہوتے ہیں، مزید اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ یہ یقین اور یہ تیقن ہماری روح میں اتر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر عبادت کی کثرت ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فریضے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ شیطان بندہ ہوا ہے، صرف ہمارا نفس سے مقابلہ ہے، ماحول بھی نیکی کا پیدا ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہے جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کو نہیں سمیٹتا۔ حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا۔ بعد میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں جو ہی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جو ماہ سیام کو پائے اور اس میں کثرت عبادت کے ذریعے سے اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، تو میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ تو یہ مہینہ میسر آئے اور زندگی میں بار بار میسر آئے اور ہم اس مہینے کو یوں ہی کاٹ دیں اور مہینے کے بعد جہاں کھڑے تھے پھر اپنے آپ کو وہاں کھڑا ہوا دیکھیں، تو پھر ہم نے اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، اس کی نکھت کو، اس کی اجالوں کو، اس کی برکات و رحمات کو، اس کے انوار کو اپنے دامن میں سمیٹا نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے، تو اس ماہ سیام کو اس ڈھب سے گزاریں کہ ہمارے باطن کا تزکیہ ہو، ہمارے من میں صفائی ہو، ہمارا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور ہمارے قابو میں آ جائے، پھر شیطان چھوٹ کر بھی ہم سے مقابلہ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ بالکل تیار بیٹھا ہے کہ ماہ سیام گزرے اور میں ان کی جو انہوں نے کمائی کی ہے وہ بھی ایک دن میں لوٹ لوں۔ اللہ اس مہینے کو محاسبہ نفس کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اور اس مہینے کے اختتام پر اس مہینے کا صلہ ہمیں پورا نصیب ہو چکا ہو اور ہم اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہے ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو اس مہینے کی برکت نصیب کرے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی کی دولت اور تقوی کی بہار اور تقوی کا جمال اس مہینے کا صلہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے۔ کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں،
جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم نامہ دیا کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اسلام میں داخل ہونے کا حکم انہیں دیا گیا جو پہلے ہی اہل ایمان ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بظاہر یہ حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے، جو چیز پہلے ہی حاصل اور میسر ہے اسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا اے کافرو اسلام میں آ جاؤ تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن کہا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اگر ہم اس کا شان نزول سمجھیں تو یہ اشکال دور ہو جائے گا۔ حصول حاصل نہیں بلکہ اہل ایمان کو اسلام کے دامن میں پورا داخل ہونے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، اور انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو اور اپنے شب و روز کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ ان کی زندگی کا ایک گوشہ اور ان کی زندگی کا ایک لہجہ اور ایک تیور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے حضور کا جس طرح استقبال کیا، یہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ طلع البدر علینا کے نغمے ان کے لبوں پر تھے، اور جس طرح سے انہوں نے حضور کی راہوں میں آنکھیں فرش راہ کی اور عقیدتوں کے پھول پیش کیے، بنو نجار کی ننھی بچیاں جس طرح دف پہ حضور کی شانوں کے گیت گاتی تھیں اور حضور کی نعت پڑھتی تھیں، اور اہل مدینہ حضور کے لیے جس طرح آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے تھے، یہ تاریخ کا ایک انوکھا اور خوبصورت باب ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس منظر کو اپنے انداز میں بیان کیا کہ سواد کریا میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ پورا مدینہ بقعہ نور تھا، حضور کے استقبال کے لیے لوگوں کا ہجوم تھا، اور لوگ حضور کو دیکھنے آتے، چہرہ طابہ کی زیارت کرتے تو حضور کے غلام بن جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں حضور کی آمد سے قبل یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا، اور مذہبی اجارہ داری بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس آنے والے شخص سے مقابلہ کیا جائے تاکہ اپنے دین کو بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ایک زیرک اور دانا شخص کو ان کے پاس بھیجیں جو ان سے سوال و جواب کریں، اگر ہمارے اعتراضات کا جواب وہ دیں تو پھر اگلا لاہ عمل سوچیں گے، اور اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں میں پڑھا لکھا شخص تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس سے بحث کرو۔ 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور خیال تھا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یہ پوچھوں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا۔
اس کا یہ جواب ملا تو اس پر یہ بات کروں گا. باقاعدہ ایک پورا مناظرہ ترتیب دیا اور حضور کی خدمت میں پہنچے. جو ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلہ رحمی کے بارے گفتگو فرما رہے تھے. جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھرو. حضور یہ سبق محبت کا اور یہ پیار کا، انسانوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حضور ارشاد کر رہے تھے. یہ ایک جا کے کونے میں بیٹھ گئے اور حضور کے روئے تاباں کو دیکھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس اختتام کو پہنچنے لگی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو. قریب بلا لیا تو یہ جتنے سوال نامے لے کے گئے تھے وہ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے اور انہیں لگا کہ میرے پاس تو کوئی سوال ہی نہیں رہا. ادھر حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کدھر آئے ہو، تو برجستہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں. رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اور وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام جو ایک مناظرہ ترتیب دے کے آئے تھے اور حضور سے بحث کرنی تھی، مناظرہ کرنا تھا، جب انہوں نے حضور کا رخ تاباں دیکھا، جلوہ نور دیکھا، تو انہوں نے اپنا دل ہار دیا اور کہا کہ میں حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں. اب وہ علماء یہود جو منتظر بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر فاتح بن کے واپس پلٹے گا، جب ان تک یہ بات پہنچی کہ وہ بھی دل ہار گیا تو اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکے اور دوڑتے ہوئے آئے اور عبداللہ ابن سلام کو کوستے دینے لگے کہ عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تم نے سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی. لیکن تم نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تو تم نے ایسے کیسے مان لیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی. جب میں نے اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. چہرے پہ صداقت لکھی تھی، چہرے پہ سچ لکھا تھا، اور میں اس آقا کا غلام بن گیا ہوں. اب عبداللہ ابن سلام کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بلکہ ایک معتبر عالم تھے یہودیوں کے، اور ان کا ایک نام تھا، ایک شناخت تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دیکھا دیکھی کئی یہودی دامن اسلام میں آ گئے. ابن یامین بھی آ گئے، ابن اسید بھی آ گئے، اور بھی کئی لوگ. یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. جب اسلام لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام کوئی اونٹ کا گوشت کھانا ضروری قرار نہیں دیتا، اونٹ کا دودھ پینا کوئی لازم قرار نہیں دیتا. ہفتے کے دن اگر تم کام کاج پہ نہیں جاتے ہو تو اسلام تمہیں کوئی پابند نہیں کرتا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اتنا عرصہ یہودیت میں گزارا ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، اب بڑھاپے کی عمر میں ہے، تو ساری زندگی ہم نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اونٹ کا دودھ نہیں پیا، ہفتے کے دن کی تعظیم کی ہے. تو اسلام چونکہ ان امور کا ہمیں پابند نہیں کرتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہودیت کی ان رسوم کو بھی باقی رکھیں اور اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ اونٹ کا گوشت میسر ہونے کے باوجود نہیں لیتے تھے، اونٹ کا دودھ قصدن نہیں پیتے تھے، اور ہفتے کے دن کی تعظیم کا معاملہ بھی کرتے تھے. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے جو حصہ پڑھا، اس میں حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے جو ساتھ ایمان لائے، اس آیت کریمہ کے مخاطبین وہی ہیں. انہوں نے کہا گیا اے ایمان والو، اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ. اسلام چاہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہو. انہیں کہا گیا اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے یا نہ کھائے تمہیں کھانا پڑے گا، اور کوئی اونٹ کا دودھ پیے یا نہ پیے تمہیں پینا پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے دل میں، دماغ میں یہودیت کی ایک رسم کا لحاظ ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا سب کچھ جو ہے وہ میری تعلیمات کے مطابق ہی ہو. اس لیے انہیں پابند کیا گیا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ گے اور دودھ پیو گے. اگرچہ اسلام پابند نہیں کرتا، اگرچہ اسلام یہ ضروری قرار نہیں دیتا، ایک امر مباح ہے، لیکن چونکہ وہ یہودیت کی ایک رسم قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ پابند کیا گیا کہ تمہیں اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا اور اونٹ کا دودھ بھی پینا پڑے گا. اس شان نزول سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے بارے میں کتنا حساس ہے
اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، اس کے رسوم و رواج، اس کی عادات، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، سب کچھ میری تعلیمات کے مطابق ہو، اور میرا ماننے والا میرا ہی ہو کے رہے۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ تو جب کوئی دامن اسلام میں آ گیا تو پھر اس کو اپنا سارا اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا میرا ہی ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہمارا طرز عمل اور ہوتا ہے، ہم نجی زندگی اور طرح سے گزارتے ہیں، اور ہمارا سیاسی انداز حیات کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، ہم مسجد میں اور طرح کے ہوتے ہیں اور بازار میں اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ میرے ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میری تعلیمات کو ہی اختیار کرنے والا ہو، کیونکہ اسلام کوئی ادھورا دین تو ہے نہیں ہے، اسلام کامل اکمل اور مکمل دین ہے، زندگی کے ہر گوشے میں کامل مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ہم نے شادی کرنی ہے، ہمارے غم کا موقع پہنچا ہے، ہمارا کاروبار حیات ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری سیاست ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نجی زندگی گزار رہے ہیں، ہم گھریلو زندگی بسر کر رہے ہیں، اسلام تمام مواقع پر ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے کہ یہ تمہارا وظیفہ حیات اس طرح گزرنا چاہیے۔ تو ہم کبھی بھی کسی موقع پر بھی غیروں کی رسوم کو کبھی بھی گلے سے نہ لگائیں۔ یہ برادری کی رسمیں ہیں، یہ ہماری مشرق کی رسومات ہیں، یہ ہم نے جو ہے وہ فلاں تہذیب سے جو ہے وہ رواج لیا ہے۔ ہم کسی تہذیب اور کسی ازم اور کسی طرز معاشرت سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام نے ہمیں جو مکمل کامل انداز حیات دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اسلام کا ہم سے یہ تقاضا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہو۔ عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کو پابند کیا گیا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ گے، اونٹ کا دودھ پیو گے، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں غیروں کی ایک رسم کا خیال ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ رسم تھی کہ جس کے ادا کرنے سے اسلام کے کسی ایسے امر سے ٹکراؤ نہیں ہوتا تھا جو اسلام میں فرض یا واجب قرار دیا گیا۔ اور آج کتنی رسوم ہے ہماری معاشرت میں جو ایسے امور سے ٹکر لے رہی ہیں جو اسلام نے سری حرام کی ہیں، اسلام نے جن کو واضح طور پہ منع فرما دیا ہے، اور ہماری رسم اور ہمارا رواج اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ان رسوم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں چاہتا ہے، اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم پورے آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ یہ ہے تقاضا اور یہ ہے اس آیت کی منشا۔ اللہ مجھے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک کتاب رحمت اور رسول کریم کی سیرت کے سانچے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، اور یہ پہچان ہماری دنیا میں بھی ہو اور یہ پہچان ہماری آخرت میں بھی ہو، اور یہی پہچان پہ ہمیں موت نصیب ہو۔ اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔